نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچوں کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، مختلف بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ یا ان کے ساتھ آپ کی روش مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ انسانی جذبات کا معاملہ اور نفسیات کا معاملہ انسان دنیا میں حل ہی نہیں کر سکتا۔ عجیب چیز ہے انسان کہ جو ناقابل فہم معمہ ہے، اس لیے انسان کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا گیا جو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پورا عدل کرو، فلا تمیلوا کل المیل، اگر تم نہیں بھی کر سکتے تو ایک کی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم لٹکتا چھوڑ دو۔ یہ ایسے ہی نا جیسے ترازو ہوتا ہے نا، تو جب دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں تو ایک بیلنس ہوتا ہے اس میں، اور اگر ایک طرف زیادہ جھکا ہوا تو دوسرا کدھر جاتا ہے، یہ اوپر لٹک رہا ہوتا ہے نا۔ تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک طرف پورا وزن نہ ڈال دو، پھر ساری توجہ اور سب کچھ ایک ہی کو نہ دے ڈالو، اور دوسری کو لٹکتا نہ چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہو امرأتان، جس کی دو بیویاں ہوں، فمال الی احداہما، اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، کس حال میں؟ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ، کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا، یعنی آدھا حصہ پیرالائز جیسے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں عدل نہیں کیا، ایک کو پیرالائز کر دیا، ایک کو بالکل اس کے حقوق معطل کر دیے، تو قیامت کے دن اس شخص کا اپنا حال یہ ہوگا۔ اچھا، ایک بات آپ قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ بہت سی جو سزائیں آخرت کی بتائی گئی ہیں، ان سزاؤں میں اور انسان کے دنیا کے اعمال میں ایک بڑی مماثلت ہے۔ جیسے یہود کو دنیا میں مسخ کی سزا دی گئی، ان کو بندر بنایا گیا، تو چونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو بگاڑا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، اور اس بگاڑ میں بھی ان کو کتا کیوں نہیں بنایا، بندر کیوں بنایا، اس میں بھی پھر ایک حکمت۔ تو انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی چہرے کے تاثرات ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اس کے انداز اور سٹائل ہوتے ہیں، انسان کی غذا، اس کا میل ملاپ، اس کی کمپنی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جن دوستوں میں آپ بیٹھتے ہیں ویسے ہی سوچیں آپ کی ہو جاتی ہیں، ویسا ہی رنگ آپ پہ چڑھنے لگتا ہے، سٹائل آپ کی گفتگو کا ویسا ہی ہونے لگتا ہے، غیر محسوس طریقے سے انسان اس اثر کو قبول کرتا ہے۔ تو ایسے ہی سٹائل کے ساتھ جب انسان آخرت میں جائے گا تو وہاں بھی ویسا ہی معاملہ دیکھے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جنت و جہنم کچھ نہیں، صاف میدان ہے، جو کرو گے وہی وہاں دکھے گا۔ تو یہ شخص بھی ایک اپنا دھڑ گرایا ہوا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ مرض الموت میں بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر کی جائے، تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دی۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایگزمپٹ کر دیا تھا کہ آپ پر کچھ پوچھ نہیں، کہ چاہے آپ عدل کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس کے باوجود آپ نے عدل کیا۔ پھر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر الگ الگ ہو گئے دونوں، یتفرقا فرق یعنی دونوں میں جدائی ہوگی، سپریشن ہوگی، طلاق ہو گئی، تو بھی کوئی بات نہیں۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، شوہر کو دوسری بیوی دے دے گا، بیوی کو دوسرا شوہر دے دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر جدائی ہو گئی دونوں میں تو بھی اللہ دونوں کو اپنے فضل سے دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا، اور کیوں نہ ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق وصیت کی تھی۔ وصیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم۔ تاکیدی حکم دیا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، کب؟ من قبلکم، تم سے پہلے، وإیاکم، اور تم کو بھی وصیت کرتا ہے کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اللہ کا تقوی
سارے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے. اور جس کے اندر خدا کا خوف نہیں، اس کے حالات درست نہیں ہو سکتے. انسان اگر بولتے ہوئے خدا سے ڈرے، سوچتے ہوئے خدا سے ڈرے، کسی کو دیتے لیتے ہوئے خدا سے ڈرے کہ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ ہونے لگے گا. انسان لینے کی بجائے دینے والا بن جائے گا. لیکن یہ حرص اور بخل اور ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے کو حقوق سے محروم کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، پھر اگر تم کفر کرو گے یعنی نہیں مانو گے اللہ کی بات، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بے نیاز تعریف والا. یعنی اس کائنات اور اس عالم دنیا سے اللہ بے نیاز ہے. اور اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، یعنی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع نہ ہوگی. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی. یعنی سب کو دے کر بھی میرا خزانہ خالی نہیں ہوتا، اس میں تو اتنی سی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آپ دیکھیں کتنی دفعہ ان آیات میں ریپیٹ ہو رہا ہے. اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، وہ سب کام بنانے جانتا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، اسے تمہاری پرواہ نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، وہ تم سب کو اٹھا پھینکے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے. اسے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے. وہ چاہے تو تمہیں کہیں اور جا پھینکے اور تم ضائع ہو جاؤ، نقصان اٹھاؤ، ختم ہو جاؤ اور تمہارا کام کوئی اور آ کے کر لے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، ان تتولوا، اگر تم نے منہ موڑا، کس سے؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے، اس کی بات ماننے سے، اس کے دین کی خدمت سے. یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم سے اس جگہ کو بدل دے گا، تمہارے بدلے کوئی اور لوگ لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ بہت بہتر ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے کوئی شوہر کہے اپنی بیوی سے، اگر تم نہیں باز آؤ گی اس چیز سے تو میں تمہاری جگہ کوئی اور شادی کر لوں گا، پھر وہ تم جیسی نہ ہوگی. تو آپ ذرا اس بات کو محسوس کریں کہ اس بات کی تو حمیت اور غیرت پہ انسان جل جاتا ہے. میری جگہ کوئی اور آ جائے، کوئی اور یہ کام کر لے، نہیں میں ہی کروں گی. پہلے انسان اکڑتا بگڑتا نا، اچھا میں نہیں کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. عام طور پہ ہمارا انداز یہی ہوتا ہے نا، میں نے نہیں کیا تو یہ کام ہونے کا نہیں. زبان سے نہ بھی کہیں تو عمل سے ظاہر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیں اٹھا کے کسی اور سے یہ سب کچھ کرا سکتا ہے. یہ ہماری بھلائی اور ہم پہ احسان ہے، ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ کام کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی اپنے علمی سرمایہ کی قدر نہیں کی، جب بھی دین کی خدمت نہیں کی تو کیا ہوا؟ سب ملیا میٹ کر دیے گئے، ختم کر دیے. بغداد میں دیکھیں کیا ہوا، ہلاکو خان نے کیا کیا، اسپین میں کیا ہوا، اور آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، وہ تو دیکھتا ہی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. اگر تم نہیں کرو گے تو وہ اپنا نام لینے کے لیے، اپنے دین کی بلندی کے لیے کچھ اور لوگ لے آئے گا اور وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر قدرت رکھنے والا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا میں ریوارڈ چاہتا ہے، جلدی بدلہ چاہتا ہے، تو وہ سوچ لے. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. بولو کیا چاہیے؟ دنیا ہی چاہیے تو یہی لے کے ختم ہو جائے گی، وہاں کے لیے کچھ نہیں بچے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اللہ کے پاس تو دونوں ہیں، تو پھر صرف ایک کیوں لیتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس دو چیزیں کو کہے یہ دو ہیں، کیا چاہیے، اور آپ کہیں نہیں بس یہ چھوٹی والی دے دیں، اور بڑی والی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دونوں ہی لے لیں. اسی لیے تو سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ نگہداشت کرنے والے، کھڑے ہونے والے، قائم کرنے والے انصاف کو، عدل کو نہیں، قسط کو، یعنی ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، گویا ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا کرو. زندگی میں بارہا ایسے اوقات آتے ہیں، ایسے معاملات آتے ہیں کہ انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اپنے مفاد کے حصول کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حق اور انصاف کا. آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، کیا کروں اور کیا نہ کروں. دو راستے فوراً آ جائیں گے، ان دو راستوں میں ایک کا انتخاب کرنا ہے. وہ جو انتخاب کا لمحہ ہوتا ہے، جو ایک دن میں 1000 بار بھی ہو سکتا ہے، اس میں انسان صرف اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی خوشی نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس وقت مجھے کس کو کیا حق دینا چاہیے، کس چیز کو کس لیے اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا پاؤں. تو یہ جو قسط ہے یہ انسان کو ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بناتا ہے. اس قسط پر عمل پیرا ہونا آپ کو ایک معتدل انسان بناتا ہے، ایک ایسا شخص بناتا ہے جو صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کو بھی نگاہ میں رکھ کر چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور اگر سڑک پر گاڑی لے جا رہا ہے تو وہ قوامین بالقسط پر کیسے عمل کرے گا؟ نہ صرف یہ کہ خود کسی کو ٹکر نہیں مارے گا بلکہ اپنے آپ کو دوسروں کی ٹکر سے بھی بچائے گا تاکہ دوسرے بھی پریشانی کا شکار نہ ہو. ایک سڑک پار کرنے والا قوامین بالقسط پہ کیسے عمل کرے گا کہ وہ دائیں اور بائیں دیکھ کر آگے بڑھے، نہ کہ اندھا دھند سڑک پار کرنا شروع کر دے اور دوسرے کے ایکسیڈنٹ کا سبب بن جائے. جب ہم گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اور اس دعا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ گمراہ ہو جاؤں، یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، یا کسی پہ ظلم کروں، یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، یا جاہل بن جاؤں، یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے. اس کو کہتے ہیں انصاف. یہ ہے یہ قسط کہ انسان نہ خود دوسرے کے لیے مصیبت کا سبب بنے اور نہ کوئی اور اس کے لیے، نہ انسان خود کو ذلیل کرے اور نہ کسی اور کو کرے. تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. عام طور پر ہمارے ہاں جب انصاف کی بات ہوتی ہے تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے فوری طور پر؟ کورٹس، حکومت، عدالت، ہے نا، کہ عدل و انصاف قائم کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے. جبکہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جب تک ہر انڈیویجول اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس وقت تک عدالتیں یہ انصاف قائم کر ہی نہیں سکتی. ہماری عدالتوں میں اتنے زیادہ مقدمات کیوں جمع ہو گئے؟ وہ فیصلے کیوں نہیں ہو پاتے؟ وہ سارا سسٹم کولیپس کیوں ہو گیا؟ وہاں سے انصاف کیوں نہیں مل رہا لوگوں کو؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی میں انصاف کا دامن چھوڑ دیا. ہر شخص اپنی لمٹس اور حدود کو کراس کر کے دوسرے کی ٹیریٹری میں جا کودتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک افراد قسط پر عمل نہ کریں گے کوئی نظام ان کی مدد نہیں کر سکتا. ہم عموماً مثالیں دیتے ہیں نا کہ وہ ویسٹ میں ایسے ہو رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ وہاں کچھ سیلف ڈسپلن نام کی چیز بھی ہے. جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی وہاں ہوتی ہے
اس کو اپنے سے کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے. ظاہر ہے کہ جب یہاں پر وہ پابندی ہی نہیں ہے، افراد قسط پر عمل نہیں کر رہے، تو ایک دن میں جرائم کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی. اس کے لیے آپ ہزاروں عدالتیں بھی بنا لیں، لیکن عدل و انصاف پھر بھی نہیں ہو سکے گا. نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک افراد کی تربیت نہ ہو. اس قسط کی تعلیم انسان کو ماں کی گود سے ملتی کہ جب ایک چھوٹا بچہ اپنے ہی بہن بھائیوں پر ظلم کرنے لگتا ہے یا دوسرے کا حق مارنے لگتا ہے تو ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اب کسی لاڈ پیار میں اسے ایسا نہ کرنے دے، بلکہ احسن طریقے سے اسے انصاف پر لائے، اسے ظلم کرنے والا نہ بنائے. ہمارے ہاں تربیت کرتے وقت کچھ بچوں سے، مثلا لڑکوں سے بے جا لاڈ پیار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عادی ہو جاتے ہیں بہنوں کا حق مارنے کے. بڑے ہو کر بھی وہ ان کو حق نہیں دیتے اور پھر وہی جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے. تو یاد رکھیے کہ عدل و انصاف قائم کرنا صرف حکومت اور عدالت ہی کا ذمہ نہیں، بلکہ اس کی ابتدا افراد سے ہوگی، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. جب تک ہر شخص دوسرے سے تعاون نہیں کرے گا اس وقت تک عدل قائم نہیں ہو سکتا. اور پھر صرف ایک شخص کے عدل پہ قائم رہنے سے بات نہیں بنتی. آپ ہزار کسی سے اچھا سلوک کریں، جب آپ کو اچھا سلوک نہیں ملے گا تو آپ کب تک اس پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ پھر ہر شخص عافیت اس میں ڈھونڈتا ہے کہ وہ بھی زیادتی اور ظلم کر کے اپنا حق چھینے. یاد رکھیے کہ حق چھیننے سے نہیں ملا کرتا، پھر دینے سے ملا کرتا ہے. تو اسلام ہر ایک کو حق ادا کرنے والا بنانا چاہتا ہے. اور جب سے یہ تصور عام ہوا ہے کہ حکومت انصاف کرے اور صرف اسی کا کام ہے، تو اس سے کیا ہوا ہے، حکومت اور افراد جو ہیں وہ آپس میں ان کے ایک رفٹ آ گئی. حکومت افراد پہ اعتماد نہیں کر رہی، افراد حکومت پہ اعتماد نہیں کرتے، اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. جب تعاون نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قانون معطل ہو کے رہ جاتا ہے. قانون بنے رہتے، بڑی بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں قانون کی، عدالتیں قائم ہیں، لیکن عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ کتنے ہی افراد انصاف سے محروم ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو دونوں کیا کریں، آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں، دونوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور کوآپریشن کرنا بتائیں. اگر نہیں کر پائیں تو کیا کریں، فوراً عدالت میں چلے جائیں. یہ حکم دیا گیا نہیں، خاندان ہی کے اندر سلجھانے کی کوشش کریں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ کم پڑے. اور اگر خاندان نہیں سلجھا سکتے تو قاضی کی ضرورت پڑے گی، اور پھر وہ ریئر کیسز میں ہوگا. بہت سے جھگڑے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں سلجھ جائیں گے. آج ہو کیا رہا ہے کہ ہر شخص کو یہ سجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، اس کے لیے تم یوں لڑ سکتے ہو، اس عدالت میں جا سکتے ہو، اس وکیل کے پاس جا سکتے ہو، ایسا اور ایسا کر سکتے ہو. نتیجہ کیا ہے کہ ہر چھوٹا موٹا جھگڑا جو گھر میں اٹھتا ہے اس کے لیے عورتیں کیا اور مرد کیا سیدھے عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، حق کچھ بھی نہیں ملتا، رسوائی اور زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں تھے اس سے بھی زیادہ لٹا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ایسی ہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹے چھوٹے حق کے لینے پہ جھگڑا شروع ہوا، اور اس کے بعد وکیلوں اور عدالتوں تک معاملہ گیا، اور جمع پونجی ساری اس میں جا خرچ ہوئی، ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آیا. ہمیں اس مزاج کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے تربیت کرنا ہے. لیکن ہم ایک الٹی ڈگر پہ چل پڑے. کیوں چل پڑے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہی نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. آپ دیکھیں کہ دور نبوی میں باقاعدہ وکیل نام کا کوئی پیشہ بھی نہیں تھا. خیر ہر دور میں ضرورت اس کی رہتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قتل اور زنا اور چوری کے بڑے مقدمات کے علاوہ جو دیوانی اور خاندانی مقدمات ہیں ان کی بھرمار ہو گئی. بیوی کو شوہر سے تھوڑی سی شکایت ہوئی، نہیں بتایا بہن بھائی کو، نہیں بتایا کسی اور کو، انہوں نے تو سننا ہی نہیں، وہ جاتی سیدھی عدالت. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر شوہر اور بیوی بھری عدالت میں رسوا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ان کے درمیان کبھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا، پھر خلیجیں بڑھ جاتی، اور پھر وہ رفٹ بڑھتے بڑھتے بسا اوقات اتنی بدمزگیاں پیدا کر دیتی ہے کہ اس کے ازالے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. خاندان اور رشتہ دار آپس میں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کبھی بھی اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی
کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن کو تیار ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. آپ دیکھیں کہ مظلوم کا ساتھ اس کو ظلم کرنا سکھا کے نہیں ہوتا. حقوق کی تعلیم بہت عام ہو گئی. عورتوں کا حق کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، بلی کتوں کا کیا ہے، لیکن فرائض کس کے کیا ہیں وہ کوئی نہیں بتا رہا. تو قسط قاف کی زیر سے اس کا معنی کیا ہوا؟ عدل و انصاف. اور عدل و انصاف کی حقیقت کیا ہوئی؟ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، اور اس حق میں اللہ تعالی کی ذات بھی ہے اور بندے بھی ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں اور حقوق العباد بھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صرف قوامین بالقسط نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ شہداء للہ، گواہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے گواہی دینے والے. دو لفظوں میں اتنا زبردست مفہوم ہے کہ اپنی ذاتی زندگیوں میں قوامین بالقسط ہو جاؤ، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بعد پوری دنیا کے سامنے اس کی گواہی رکھو. پوری دنیا میں بھی امن و امان کی بنیاد یہی ہے. تم نمونہ پیش کرو گے، یعنی حق کی گواہی اپنی ذات پر دینے کے بعد پھر پوری دنیا کے سامنے رکھو، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی تمہاری صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ تم خود حق پر، انصاف پر قائم رہو، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم تمام دنیا کے سامنے اپنے عمل سے اس کی گواہی دو کہ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اس طریقے پر تمہاری ذاتی زندگیوں میں بھی امن امان ہوگا اور تم دنیا کے سامنے حق کا پیغام لے جا سکو گے. آج کے دور میں آپ جائیے کسی کے پاس تبلیغ کرنے کو، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے اچھا تم مسلمان جن کی عورتوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جن کے بازاروں میں یہ ہوتا ہے، یہ آپس میں اتنا لڑتے مرتے ہیں. کل ہی میرے پاس ایک رپورٹ آئی امریکن سینٹر سے، تو اس میں مختلف لوگوں سے ویوز لیے ہوئے، تو اس میں کسی ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، لیکن جب یہ آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو اس وقت یہ پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو انصاف کی بات کب بتا سکیں گے؟ جب ہمارے گھروں میں انصاف نہ ہو. جس معاشرے میں ماں باپ کو ان کا حق نہ ملے، شوہر کو اس کا حق نہ ملے، بیوی کو اس کا حق نہ ملے، ساس سسر کو ان کا حق نہ ملے، ہمسائے کو اس کا حق نہ ملے، لونڈی غلام کو ان کا حق نہ ملے، وہ معاشرہ دنیا کے سامنے کیا پروگرام لے کر جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کون سی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ابھی انہیں 3-4 پاروں میں آپ دیکھیں کئی دفعہ والدین کا، رشتہ داروں کا، دیگر لوگوں کا ذکر ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق کم ہی بتایا، زیادہ حقوق انسانوں ہی کے بتائیں، کیونکہ انسانوں کو باہم مل جل کر رہنا ہے. انسان ایک دوسرے کا حق دیں گے تو معاشرے میں خوشگواری آئے گی. وہ خوشگواری آئے گی تو معاشرہ ترقی کرے گا. جب ترقی کرو گے ہر اعتبار سے تو تم دنیا کے سامنے حق کا پیغام رکھ سکو گے. تو وہ جو دوسرے پارے میں آپ کو کہا گیا تھا نا کہ تمام دنیا کے سامنے حق کا پیغام رکھو، یہاں اس کی ابتدا بتائی گئی کہ پہلے خود تو اس کا عملی نمونہ بن کے دکھاؤ، جب جا کر کسی کو تبلیغ کر سکو گے. آج جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو الٹا آپ ہی کے خرابیوں کے تانے دیتے ہیں، اور وہ سچ کہتے ہیں بسا اوقات کہ واقعی ہو تو ایسا ہی رہا ہے نا. یعنی مسلمان صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہی نہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوتا، بلکہ اس کا داعی اور گواہ بھی ہوتا ہے. اس خوبصورت دین کی دوسروں تک بھی پہچان لے جانے والا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ دوسرے لوگوں نے ہمارے عقائد چھوڑ کر باقی سب اخلاقیات لے لیے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہم محروم بیٹھے. اور اس انصاف کی تعلیم کہاں ہے؟ اس الکتاب میں. تو جب قوامین بالقسط ہمیں بننا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب پہ پرکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کس کا حق کتنا ہے. یہ ایک ترازو کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں سے حصے مقرر ہو رہے ہیں. یہ ماں باپ کو دو، یہ اولاد کو دو، یہ بہن بھائیوں کو، یہ کس کو. علم المیراث کو علم الفرائض کیوں کہا گیا؟ یہ علم کیوں سکھایا گیا؟ اسی وجہ سے کہ اس سب پر ہمیں عمل کر کے ایک عدل کا نمونہ پیش کرنا ہے. پھر فرمایا کہ جب یہ کام کرو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ،
تو اس عدل کی زد خواہ تمہاری اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، خود کو ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو. کیونکہ یہود کو جو کتاب دی گئی تھی وہ زبان سے تو اس کی باتیں مانتے تھے، یا پھر ان چیزوں کو صرف مانتے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی، اور جو چیز ان کی خواہش یا مرضی کے خلاف پڑتی اس میں وہ تبدیلی کر دیتے، اس کو وہ چھوڑ دیتے. تو اب اسی لیے امت مسلمہ کو اٹھایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کوئی کر سکے گا، اس کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپناؤ اور اسی کا سبق باہر جا کر بھی دو. پھر اصل میزان اور معیار یہی کتاب ہوگی. اور اس کی زد میں اول والدین یا والدین آئیں، یعنی اتنے قریبی رشتہ دار بھی اگر تمہارے انصاف کی زد میں آتے ہیں تو بھی پرواہ نہ کرو، والاقربین اور دیگر رشتہ دار. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا حکم ہے وہاں انصاف کا بھی ہے. یعنی احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ان کی صحیح اور غلط بات کو مانتے چلے جاؤ. ان یکن غنیا، اگر وہ غنی ہوگا، یعنی جس کے بارے میں تم کو گواہی دینی ہے، اگر وہ شخص غنی ہوگا، او فقیرن یا فقیر ہوگا، تو فکر نہ کرو، فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے، ان کا خیر خواہ ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت مند کے حق میں گواہی دیتا ہے تاکہ گواہی دینے والا اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر سکے. اور غریب کے حق میں بسا اوقات اس لیے گواہی دی جاتی ہے کہ غریب کا کچھ بھلا ہو سکے، غریب کو کچھ فائدہ ہو جائے، اس پہ ترس کھاتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے. فرمایا نہیں، تمہیں حق بات کی گواہی دینی ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو. کسی کی امارت یا غربت کو دیکھتے ہوئے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا یا حقیقت کو نہیں چھپانا. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے. ان میں سے ایک دولت مند تھا، دوسرا غریب تھا. آپ کا رجحان غریب کی طرف تھا کہ چلے اس کی مدد ہو جائے گی، کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، امیر پہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے. اس پہ یہ آیت اتری کہ نہیں، انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا. پھر فرمایا فلا تتبعوا الہوی، پس نہ تم پیروی کرو ہوا کی. ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو خواہشات بھی انسان کو اوپر سے نیچے گراتی ہیں، اس لیے اس کو بھی ہوا کہا گیا. تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. ہوا کا لفظ ہدا کا اپوزٹ بھی ہے. اگر آپ لکھیں ہے دال یہ، تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہوا. ہے واؤ یہ. ہوا ہوتا ہے اپنی مرضی کی پیروی کرنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اور ہدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کی پیروی کرنا. تو ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی راستے پہ جا سکتا ہے، یا وہ ہوا کا شکار ہو سکتا ہے یا وہ خدا کا پیروکار ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فلا تتبعوا الہوی، تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، تاکہ تم عدل کر سکو. یہ خواہش نفس کیا ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات کسی کے ساتھ انسان باعث ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، پریجوڈس ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے. فرمایا کسی کے ساتھ تمہارا بغض یا نفرت یا کوئی ایسی چیز تمہارے فیصلے پر غالب نہ آئے، تمہیں انصاف سے نہ روکے. اگر تم نے اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی تو تم قسط سے ہٹ جاؤ گے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر 1، انسان اپنے نفس سے بھی رعایت نہ کرے، والدین سے بھی نہ کرے، رشتہ داروں سے بھی نہ کرے، کسی غریب سے نہ کرے، کسی امیر سے نہ کرے، اور انصاف کے راستے میں خواہش نفس کو بھی حائل نہ ہونے دے. ہر حال میں عدل ہی کیا جائے، صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو. اور اس معاملے میں تو اتنی شدت ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کوئی حکومت خواہ وہ کافر کی ہو عدل کی وجہ سے قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی بنا پر مسلمان حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی. یعنی اگر حکمران ظالم ہو
تو خواہ وہ مسلمان ہو اسے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک حکمران خواہ کافر ہو لیکن عادل ہے تو وہ کامیاب انسان ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے. اور آخرت میں 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حاکم عادل. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم پیچ دو گے، او تُعْرِضُوا، یا اعراض برتو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. تلوو کا لفظ جو ہے لام واو یہ سے ہے، بات کو اس کے صحیح رخ سے موڑنا، یعنی مرضی کی تحریف کرنا. اور یہاں مراد کیا ہے؟ گواہی کو اپنی مرضی سے موڑ توڑ دینا. او توردو، توردو کا لفظ عین رے دال سے ہے، عرض اعراض کرنا، بے رخی برتنا، منہ پھیر لینا، گواہی کو چھپانا اور چھوڑ دینا، بات بدل دینا یا کترا کر نکل جانا، کہنے کی بات زبان پہ نہ لانا. فرمایا کہ اگر تم گواہی کے وقت بات بدل دو گے یا حق سے کترا کر نکل جاؤ گے یا جو بات کہنی چاہیے وہ نہیں کہو گے، اپنی زبان پھیر لو گے، گواہی کا کچھ حصہ چھپا لو گے، تو پھر بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ اس ہیرا پھیری سے کچھ کام بن جائے، لیکن جس طرح یہود نے پھر تحریف کی اور اللہ کے احکامات کو چھپایا اور بگاڑا، تو تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں ان کو مسخ کر دیا. یہود کے بارے میں آتا نا، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، کہ وہ زبان کو موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. تو جب اللہ ہی کی کتاب کو انہوں نے بگاڑا تو حق کیسے پہنچے گا لوگوں تک؟ پھر حق پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو حق سے بھٹکانے کے لیے انہوں نے ایسی چالیں اختیار کی. فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے، سچ سے کنی کتراؤ گے یا گواہی سے منہ موڑو گے یا بات کو کچھ سے کچھ کر دو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے، لیکن یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اس عمل سے بخوبی واقف ہے، اس سے تم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے. تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے کہ جیسے یہود کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.